السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، ضلع دھاریل میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے تباہ کن سیلاب نے علاقے میں بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مین گماری بازار سے آگے مجینی محلہ تک کی آبادی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ سیلابی ریلے نے نہ صرف آبادیوں میں داخل ہو گیا بلکہ 2 سے 3 نالوں میں بھی طغیانی آنے سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ سیلاب کے باعث درجنوں زرعی زمینیں پانی میں بہہ گئیں، کئی مکانات زمیں بوس ہو گئے اور متعدد رابطہ سڑکیں کٹ جانے سے علاقے کے مختلف حصے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ کھڑی فصلیں اور باغات بھی پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئے ہیں، جس سے ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ ختم ہو گیا ہے۔ متاثرہ آبادی نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سے فوری امدادی کارروائیوں کی اپیل کی ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی دیہات زمینی راستے سے کٹ چکے ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ مقامی بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس سطح کا سیلاب کئی سالوں بعد آیا ہے، جس نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نقصان کے تخمینے اور ریسکیو سرگرمیوں کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، تاہم دشوار گزار راستوں اور مسلسل بارشوں کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر داخلہ گلگت بلتستان شمس لون نے استور کے 2 بعد سر ریٹائر افسران وزیر تاجفر اور صفت خان کے خلاف بڑے ایکشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غاصب عناصر جلد ہی اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محکمہ مال کے کرپٹ افسران اور عملہ جو ان جعلی انتقالات میں ملوث ہیں وہ بھی قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ کے پی این سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے انکشاف کیا کہ سابق ڈپٹی کمشنر صفت خان نے 1500 کنال عوامی زمین ہتھیائی، جبکہ ریٹائرڈ چیف انجینئر وزیر تاجفر نے 150 کنال زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کے بقول ان زمینوں کو ڈنڈے کے زور پر واگزار کرا لیا گیا ہے۔ شمس لون نے کہا کہ یہ لوگ عوامی نمائندے یا افسر نہیں بلکہ زمین خور اور قومی مجرم ہیں۔ ان کا اصل ٹھکانہ اب جیل ہے اور وہ جہاں بھی بھاگیں گے قانون ان کا پیچھا کرے گا۔ انہوں نے استور کے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی بھی شخص کو عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ اس پورے کیس کی فائلیں اور ریکارڈ موجود ہیں جنہیں اسلام آباد نے بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ استور حلقہ 2 کا یہ تاریخی میگا اسکینڈل ہے اور اس میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ان کے مطابق دونوں سابق افسران نے دوران ملازمت بھی ناجائز جائیدادیں بنائی اور اب بھی یہی دندہ جاری رکھا ہوا ہے۔ شمس لون نے دو ٹوک اعلان کیا کہ محکمہ مال کے وہ افسران اور اہلکار جو مافیا کے سہولت کار بنے ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور کا دور ختم ہو گیا ہے، اب ہر زمین خور کا انجام جیل اور رسوائی ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سکردو نے سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے فیصلے کی روشنی میں ستپارہ ڈیم اور اس کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ جاری حکم نامے کے مطابق ڈیم کے علاقے میں ہر قسم کی تعمیرات، تیرنے اور آلودگی پھیلانے پر مکمل پابندی ہوگی۔ حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ ڈیم کے اطراف کسی قسم کی نئی تعمیرات نہیں کی جا سکیں گی، جبکہ ماحولیات کے قوانین ایف پی اے رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ستپارہ ڈیم اور اس سے منسلک چینلز میں نہانے یا تیرنے پر بھی مکمل پابندی ہوگی اور پینے کے پانی کو آلودہ کرنے والی سرگرمیوں کے خلاف سخت قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ حمزہ مراد نے کہا کہ عوامی تحفظ اور صاف پانی کے ذخیرے کو آلودگی سے محفوظ بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ حکم نامہ 2 ستمبر 2025 سے نافذ ہو چکا ہے اور 2 نومبر 2025 تک مؤثر رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے سینئر رہنما اور حلقہ نمبر 1 گلگت سے امیدوار برائے اسمبلی خواجہ ارسلان احمد نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکارکوئی گلگت شہر کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک ہے جو محکمہ بلدیہ کی حدود میں شامل ہے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ آج تک ایس سی او کی جانب سے یہاں کے 10,000 سے زائد آبادی والے علاقے کو فائبر انٹرنیٹ جیسی بنیادی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے دور دراز دیہاتوں میں بھی فائبر انٹرنیٹ فراہم کر دیا گیا ہے، مگر گلگت شہر کے قلب میں واقع اسکارکوئی کو نظر انداز کرنا ناانصافی اور ظلم کے مترادف ہے۔ اس کھلم کھلا زیادتی کے باعث سینکڑوں پڑھے لکھے نوجوان طلبہ اور کاروباری طبقہ شدید مشکلات اور ذہنی پریشانی کا شکار ہے۔ خواجہ ارسلان احمد نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور فورس کمانڈر گلگت بلتستان سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر اس سنگین مسئلے کا نوٹس لیں
اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں کہ آخر کس وجہ سے گلگت شہر کے اس اہم علاقے کو مسلسل محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس کارگوئی کے عوام مزید صبر نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں نے طویل انتظار اور برداشت کر لیا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آواز کو سڑکوں پر لے جایا جائے۔ اگر فوری طور پر فائبر انٹرنیٹ کی سہولت فراہم نہ کی گئی تو اہلیان اس کارگوئی گلگت شہر کے اہم مقامات پر بھرپور احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔